اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بیان فرماتے ہیں، سورۃ فاطر کے اندر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، جسے نوازنے کا، عطا کرنے کا، دینے کا رب فیصلہ فرما لے، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کی کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ جسے رب نوازنا چاہے اس کی بندش نہیں ہو سکتی، جسے رب دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور پھر وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، جس کے اوپر وہ فیصلے کر لے نہ دینے کے، اسے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ وہ اللہ غالب ہے، اپنے فیصلے کی پوری طاقت رکھتا ہے، الحکیم، حکمت و دانائی والا ہے۔ یہ سورۃ فاطر ہے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 35ویں سورت ہے، دوسری آیت ہے۔ بڑی صاف بات اللہ نے اس کے اندر بیان کر دی، جس کے لیے میں کھول دوں دروازے، اس کے دروازے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ میں رزق کے دروازے کھول دوں، وہ میں اولاد کے دروازے کھول دوں، وہ میں عزت و عفت، شہرت اور بلندی کے دروازے کھول دوں، پھر کس میں کیا مجال کہ وہ اسے بند کر دے۔ اور دوسرا سورت حج کی 18ویں آیت کے اندر اللہ نے بڑے خوبصورت الفاظ سے مخاطب کر کے کہا، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کرنا چاہے، ذلت اس کا مقدر بنانا چاہے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی۔ جس کے مقدر میں وہ ذلت پیدا کر دے، ذلت کے فیصلے کر دے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ عزت دینے پہ آئے تو مکے کے ایک یتیم کو کائنات کا سید الانبیاء بنا دے، وہ رسوا کرنے پہ آئے تو ابو الحکم جیسا لقب پانے والا آج اسے ابو الحکم کے نام سے کوئی نہیں بلکہ ابو جہل کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہ رب اگر چاہے تو ذہین ترین شخص جو رب سے زبردستی عزت چاہتا تھا، رب اسے قیامت تک مسلمانوں کی تاریخ میں ابو جہل کے نام سے یاد کروا دے۔ یہ عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ احباب گرامی، محرم کے مہینے کے فوراً بعد لوگوں کا مزاج، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا طریقہ کار بڑا عجیب مزاج رکھتا ہے۔ سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اسے بالاؤں اور آفاتوں، مصیبتوں اور فتنوں کا مہینہ کہتے ہیں۔
اور بڑے بڑے عجیب لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر 10,80,000 آفات اترتی ہیں. پورے سال کے اندر 10,80,000 آفات اترتی ہیں، جن میں سے 9,20,000 صرف سفر کے مہینے میں اترتی ہیں. ان احمق لوگوں سے انسان پوچھے کیا آفات آپ سے پوچھ کے دنیا میں آتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اتنی آفات اترتی ہیں؟ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی رازداری میں رکھتا ہے، اور اللہ نے اپنا راز کبھی کسی انسان کو نہیں دیا کہ اس کا فیصلہ گیا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اس مہینے کے اندر آفات اترتی ہیں. اور پھر ایک موضوع روایت، من گھڑت روایت جو پیش کی جاتی ہے کہ آقا فرماتے تھے جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. موضوع من گھڑت، روایت ہی نہیں ہے. تو ایک پہلو سفر کا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں. لوگ اس لیے اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے، نیا کاروبار نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے. زمانہ قدیم کے اندر بھی اس مہینے کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا، اور اس کی وجہ تھی اسلام کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 3 مہینے علل ترتیب آتے، اور محرم کے ختم ہوتے ہی جو ہی سفر کا آغاز ہوتا، وہ جنگ و جدل، وہ جنگ و جدال، وہ لڑائی جھگڑا جو بند کیا ہوتا تھا، سفر کا آغاز ہوتے ہی دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، اس کا دروازہ کھل جاتا. اس عمل کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس آ رہا ہے کہ اس میں لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی، جبکہ اس کا آفات و مصیبت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور رسالت معاب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن. 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. کہاں ایک طرف شرک کے رب کے مد مقابل کسی اور میں وہ اختیارات مان لینا، رب کی بجائے کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہے. رب کی صفات کسی اور میں پا لینا یہ شرک ہے. اور کہاں آقا نے فرمایا بدشگونی لینا، فعال لینا شرک ہے. اور پھر آقا نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، اور پھر آقا نے اگلے لفظ بڑے کمال فرمائے وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ. فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے دل میں وہم نہ آتا ہو، وسوسہ نہ آتا ہو، خیال نہ آتے ہو، عجیب و غریب سوچ نہ آتی ہو. کوئی بھی آدمی ہے اگر اس کے دل میں کوئی ایسا کام اس سے نقصان ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے یار اس وجہ سے ہو گیا. فرمایا وہم آئے گا، خیالات آئیں گے، نیگیٹو مائنڈ اس کا سگنل دے گا اس کو، لیکن اس کا توڑ میرے رب نے کس میں رکھا ہے؟ اللہ پہ، توکل پہ توڑ رکھا ہے کہ جو رب پہ بھروسہ رکھ لیتا ہے کہ نہیں اس بدشگونی میں کچھ نہیں بڑا کہ صبح صبح ادھار دو تو سارا دن ادھار ہے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ پہ بھروسہ، مجھے سارا دن رزق میرے رب نے دینا. یہ تھوڑی ہے کہ پہلا گاہک نگد کا آ گیا تو سارا دن نگد چلے گا، پھر ادھار تو آؤ ہی نہ. فرمایا خیالات آئیں گے، لیکن جس کا رب پہ توکل ہے اس کے خیالات دب جائیں گے، دوسرا ان پہ عمل کر بیٹھے گا. رب نے ایک بیٹی دی، دوسری دی، پھر تیسری دے دی. خیالات آئیں گے، یار تیاں ہی تیاں،
कभी बीवी के बारे में माइंड बनेगा, यार ये मेरी बीवी जिससे बेटियां ही पैदा हो रही हैं, ये क्या है। लेकिन फरमाया ये वहम मोमन शख्स में रुकेगा नहीं, इत्तेकाद पैदा नहीं होने देगा, यकीन पैदा नहीं होने देगा। वो झिड़क देगा और अपने आप को रब पे तवक्कुल किस तरह करेगा, कहेगा बंदे औलाद तो तेरे इख्तियार में नहीं, बनाने वाला वो है यहबो लिमन यशा, वो जिसे जो चाहता है वो अता करता है। शुरा वो जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे कुछ भी ना दे, ताले लगा दे, दुनिया की कोई ताकत उसे साहिबे औलाद नहीं बना सकती। जागीरों का मालिक बे औलाद लावारिस बेनाम मरेगा। सोच आई, बेटी को तलाक हो गई, बड़ी ही बेटी को ब्याया, उसी को 4 माह बाद तलाक हो गई। ख्याल आया यार पता नहीं अब दूसरी का रिश्ता नहीं आ रहा, तीसरी का घर नहीं बस रहा। सोच आई पहली की इस तरह थी तो दूसरी भी इसी तरह। और जब उसका रब पे भरोसा होगा तो वो कहेगा नहीं बंदे, रिज़्क और नसीब लिखने वाला अल्लाह है, ये कैसे हो सकता है कि उसकी नहुसे से ये हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं है। वो तवक्कुल के साथ इस वहम को तोड़ेगा और यही इसका हल है। और बदशगुनी को शिरक क्यों कहा? अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन। बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है। बदशगुनी क्या होती है? वही चीज जो आप कह देते हैं भाजी सुबह सुबह उधार थे, सारा दिन ही उधार। आप कह देते हैं कि भाई जिस दिन से मैं बेटी बहू अपने घर में लाया हूं, मेरे घर में रिज़्क की तंगी शुरू हो गई है, ये बहू के आने से ऐसे हुआ है। आज भी किसी बच्चे की शादी के बाद रोजगार उसका खत्म हो जाए, उस घर के सारे फर्द कहेंगे इस बहू के आने से बच्चे का नसीब पता नहीं बदनसीब आई। हिकायत नहीं हमारे अंदर एक मशहूर नहीं है, कितनी अजीब हिकायत जो हर शख्स के जुबान पे है। पाजी औलाद मर्द दे नसीब दी ते रिज़्क औरत के नसीब का। ये कहां से आ गया भाई? ये आपको किसने कह दिया? अगर ऐसा है तो फिर बेटी एक पैदा हुई, 2 हुई, 3 हुई, फिर ये क्यों कहा जाता है और शादी करो उस औरत से बेटा पैदा होगा? ये क्यों कहा जाता है इस औरत से मुझे बेटियां मिली हैं? फिर ये क्यों कहा जाता है कि इस औरत के साथ ये मामला है? और अजीब आदमी है, थोड़ी सी रिज़्क की तंगी आ जाए तो वो अपनी ही बीवी को मनहूस समझता है कि रिज़्क तेरे नसीब का था, मैं बड़ा अच्छा था, तेरे आने के बाद मेरा रिज़्क तंग हो गया। हाँ, आका ने ये तो फरमाया। 2-3 रिवायात, एक में आता है तुम्हें जो रिज़्क मिलता है वो ज़ईफ और कमजोर लोगों की वजह से रिज़्क मिलता है। ज़ईफ कौन है? घर में बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, जो बीवी है वो भी ज़ईफ है, कमाने के काबिल नहीं है। जो मासूम बच्चा पैदा हुआ वो भी ज़ईफ है, वो कमाने के हिम्मत नहीं रखता। उनकी वजह से मुझे और आपको रिज़्क मिलता है। या एक रिवायत में आता है निकाह के साथ अल्लाह रिज़्क खोल देता है। निकाह करोगे रब रिज़्क और खोल देगा। इसका मतलब है रब रिज़्क और खोलेगा। ये तो नहीं कि रिज़्क तंग होने का सारा मुद्दा औरत की नहूसत डाल दी जाए। और औरत भी इसी तरह, औलाद नहीं तो मनहूस मर्द है। ये सारी बदशगुनियां हैं। हजरत सैयदना मुआविया बिन हकम रिसालत माब से फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, इस्लाम लाने से पहले हम चीजों में बदशगुनियां लेते थे, अब हम मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल इसकी कोई हकीकत भी है? आका ने फरमाया ज़ाका शैउन यजिदुहु अहदुकुम फी नफ्सी फला यसुद्दन्नकुम फला यसुद्दन्नकुम। फरमाया ये ख्यालात होते हैं, बदशगुनी आप किसी चीज से ले लेते हैं। आप जाते हैं गाड़ी के आगे, अचानक काली बिल्ली आ गई, ले भाई हुण मुसीबत आ गई। काला कवा बनेरे पे बैठ के कहीं कहीं कर रहा है, ले भी मनहूसियत हमारे घर में आ गई।
یہ ساری چیزیں آقا نے فرمایا دل کے خیالات ہیں. فلا یصدنکم، خیالات آئیں مگر یہ تمہیں اس کام کرنے سے روکے نہ. آج دیکھ لیں آقا نے فرمایا استخارہ خود کرو، کوئی کام کرنے سے پہلے، اچھا کام کرنے سے پہلے استخارہ کرو، میں کروں کہ نہ کروں. آج استخارہ سینٹر کھول دیے گئے. ایک پنڈت اور ہمارے جو استخارہ سینٹر، اس میں کیا فرق ہے؟ ہندو بھی پنڈت کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ دن بھی بتاتا ہے، ٹائم بھی بتاتا ہے، مہینہ بھی بتاتا ہے. مسلمان بھی استخارہ سینٹر میں جاتا ہے، اپنا نام بتاتا ہے، بیٹی کا بتاتا ہے، فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ استخارہ سینٹر والا کہہ دیتا ہے نہیں تو نہیں، ہاں ہے تو ہاں ہے. یہ پنڈتوں والا کام ہی تو ہمارے اندر ہے. باجی اللہ نے استخارہ، آپ کو اللہ سے استخارہ، خیر کا طلبگار ہونا، اللہ سے خیر کا مشورہ لیتے ہیں. میرے مالک مجھے نہیں پتا، جہاں رشتہ داری کر رہا ہوں میں ظاہر دیکھ رہا ہوں، تو باطن جانتا ہے. اگر یہ میرے حق میں رشتہ داری بہتر ہے میرے مالک اس کو آسان کر دے، اور اگر اس کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے، اللہ اس کو مجھ سے دور مجھے اس سے دور کر کے کوئی متبادل اس سے بہتر عطا کر دے. یہ استخارہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ نام لکھوا دو، باپ کا نام یہ ہے، بیٹے کا نام یہ ہے، بیٹے کی ماں کا نام یہ ہے. استخارہ کیا، مولانا نے دوسرے دن 2000 4000 5000 لے کے کہہ دیا یس یا نو. بھائی دو ہی کام ہونے ہیں، یس یا نو. پھر ہم نے اپنی زندگی کے اچھے اچھے رشتے استخارہ سینٹر کی وجہ سے ٹھکرا دیے، اور برے برے رشتے استخارہ سینٹر کی وجہ سے ہاں کر دی. پھر رب کا یقین کیا ہے؟ استخارہ تو آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کام کرنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کریں، 2 نفل 2 رکعت ادا کریں، اور پھر یہ اللہ سے دعا کریں اللہ یہ میں چاہ رہا ہوں، اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین میں دنیا میں معاش میں تو آسان کر دے. نہیں بہتر، مجھے بے شک بہتر لگ رہا ہے، اگر تیرے ہاں بہتر نہیں، اس کو مجھ کو اس سے بدل کے متبادل بہتر عطا کر دے. آج یہ چیزیں ختم ہیں. مسلمان ہے صبح صبح کتنے اذکار کر کے، تسبیحات، صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے تسبیحات کر کے دکان پہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اللہ رزق دے. رزق آیا، یتیم بچی، بیوہ عورت، غریب گھر کی ایک بچی آتی ہے، انکل آدھا کلو چاول دے دے، آدھا کلو دال دے دے. چلتی ہے چلی جا، شام نو آئی، وہ شام تک بھوکے رہے. بھائی کیا بھائی تم نے ادھار نہیں دینا؟ نہیں ادھار دینا، صبح نہیں دینا، شام نو دینا. کیوں؟ صبح خدا کوئی اور ہے، شام کا خدا معاذ اللہ کوئی اور ہے. وہی خدا جس نے تیرے آج کے دن کا رزق کا فیصلہ کیا، تیرے سال کے رزق کا فیصلہ کیا، اسی نے تجھے صبح رزق دینا ہے. یا تو ادھار دینا، اگر دیتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ پہلا گاہک ادھار والا، پہلا مفت خورا سارا دن یہی ہوگا، پھر تو تیرا رب پہ یقین پختہ ہے ہی نہیں. رب سورت فاتر میں فرما رہا ہے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے دروازے میں بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا. تو کہہ رہا ہے صبح ادھار ہوگی تو سارا دن ادھار چلے گا. یہ ساری بدشگونیاں، من تعلق تمیما فقد اشرک. آقا نے کیسے لفظ بول دیے؟ جس نے تعویذ لٹکایا شرک کیا. ہم اس بحث میں پڑھ گئے حضرت اس تعویذ کے اوپر تو قرآن کی آیت لکھی ہے. بھائی پورا قرآن تیرے گھر میں ہے، اس کی برکت نہیں ملی تجھے؟ اس ایک آیت کو لٹکا لینے سے، کیونکہ تیرا اعتقاد بن جائے گا کہ اس تعویذ کی برکت سے میں نفع حاصل کروں گا اور شر سے بچوں گا. وہ یقین جو رب پہ تھا کہ رب نفع دیتا ہے، رب نقصان سے بچاتا ہے، اب تعویذ باندھ کے تیرا اعتقاد پکا ہو گیا، اب تجھے فکر ختم ہو گئی ہے، تیرا یقین پختہ ہو گیا ہے کہ میں نے تعویذ لے لیا ہے، میں نے گلے میں باندھ لیا ہے، میں نے ڈولے پہ باندھ لیا، میں نے گھر کے دروازے پہ لگا دیا ہے، میں نے گھر کے سرانے کے دہلیز کے اوپر رکھ دیا ہے، ہون میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ تو اعتقاد اللہ پہ تھا، تو نے تعویذ پہ کر لیا. اس لیے فرمایا من تعلق تمیما فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. جہاں بھی اعتقاد اور توکل اور اللہ سے ربط ٹوٹنے میں بیچ میں کوئی چیز آ جائے،
وہ میرے رب کو برداشت نہیں کہ میرے بندے اور میرے درمیان ربط ٹوٹ جائے اور یہ کسی اور سے امیدیں لگا کے بیٹھ جائے. اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ اس سے کبھی راضی نہیں. اور بدشگونی کے اندر کیا ہوتا ہے، رب نے کروڑوں روپے کا مالک بنایا، یہ 1 کروڑ کی گاڑی خریدتا ہے، اس رب نے دی اس کو، اور شہزادوں کی طرح تجھے اس گاڑی میں بٹھا دیا. تو اس رب پہ بھروسہ چھوڑ رہا ہے جس نے اس گئے گزرے دور میں تجھے رزق دیا، خوبصورت گاڑی دی ہے. تو گاڑی پہ بیٹھ کے بجائے رب پہ بھروسہ رکھے کہ میرے کتنے عزیز و اقارب جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، اللہ تیرا شکر رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس کے شکریہ کے بجائے ایک پرانا جوتا، گندا جوتا ڈھونڈتا ہے اور اپنی گاڑی کے نیچے باندھ دیتا ہے، اور اعتقاد کیا ہے، پاجی جوتی یا تو نظر بد تو بچ جاؤں گا. اگر گاڑی کو جوتا نظر بد سے بچاتا ہے تو حسین عورت اور حسین مرد کو نظر بد سے بچانے کے لیے پھر ہر حسین مرد اور عورت کے گلے میں ایک جوتا ہو. یہ اعتقاد آ گیا کہ میری کھیت کھلیان کے اندر اگر ٹوٹی ہوئی ہنڈیا الٹی لٹکا دوں گا تو میری زمین، میری پیلی، میری فصل کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. وہ ٹوٹی ہنڈیا تجھے کیا دے گی جو خود الٹے منہ لٹکی ہوئی ہے، وہ تجھے کیا دے گی. یہ بدشگونی. گھوڑے کا نال لے کے لوگوں نے گھر کے دروازے کے اوپر لگایا ہوتا ہے، یہ بدشگونی ہے. اللہ نے کہا پھر مسلمان تو کیسا ہے اگر تیرا چیزوں پہ اعتقاد ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، حاصل کرتا ہے، وکل بہ، رب اسے اس تعویذ کے سپرد کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ کتنی مائیں بہنیں کہتی ہیں حضرت تعویذ لیا ہے، جب بچے کو باندھ دے تو بچہ نہیں ڈرتا، تعویذ اتار دے تو بچہ ڈر جاتا ہے. جب تک تعویذ کو باندھے رکھوں میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، جب تعویذ اتار دوں تو میری طبیعت بگڑ جاتی ہے. یہ تو فرمان نبوی ہے. آقا نے فرمایا جب ایک بندے کا اعتقاد تعویذ پہ اتنا پکا ہو جائے گا، اس کے اندر پھر رب وہی کر دے گا، جا ہوں تو تعویذ دے سپرد ہے، جب تک باندھے گا ٹھیک رہے گا، اتارے گا تیری طبیعت بگڑ جائے گی. تیرا اعتقاد اور یقین یہ ہوگا کہ میں جو تکلیف سے، نقصان سے، میرا بچہ جو رات کو ڈرنے سے، رونے سے بچا ہوا ہے تعویذ کی وجہ سے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، آنکھ میں بڑا شدید درد ہوتا تھا، اتنا شدید درد کہ آنکھ سے پانی بہتا تھا، اور وہ ایک یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ دم کرتا اور آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک بار بڑی طبیعت بگڑی اور وہ جانے لگی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا. کہاں جا رہی ہو؟ کہا وہ فلاں یہودی وہ دم کرتا ہے، میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. آپ نے فرمایا اب نہیں جاؤ گی، یہ شیطان تمہاری رگ دباتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے، پھر تم اس یہودی کے پاس جاتی ہو، وہ شرک یا کفر یا کلمات پڑھتا ہے، بولتا ہے، اور شیطان اپنا وہ اس رگ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. تو سمجھتی ہے مجھے یہاں سے شفا ملی، خبردار اب نہیں جائے گی. ہمارے محبوب نے ہمیں شفا کی ایک دعا سکھاتی ہے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اب یہ پڑھو جب بھی تم بیمار ہو، رب تمہیں شفا دے گا. اسی کہنے وہ عیسائیہ دم کرتا ہے، دیوار میں کیلا کے گاڑ دیتا ہے، وہیں پہ عقل داڑ کی درد وہیں ٹھک جاتی ہے. رب پہ یقین اتر گیا. اسباب اور چیز ہے، میڈیسن کھانا ایک اسباب ہے، لیکن اس طرح کا غیبی اعتقاد رکھنا کہ اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اللہ نے اس سے بدشگونی کو بالکل پسند ہی نہیں کیا. بچے کے پیدا ہونے پہ ہم سرانے کیا رکھ دیتے ہیں؟ چھری، چاقو، لوہے کی چیز. شیلے والی عورت سے عورتیں کیسے ڈرتی ہیں؟ یہ شیلے میں ہے. 40 دن کے اندر اندر جو عورت ہوتی ہے، عورت اس کے سائے سے بچتی ہے کہ اس کے سائے سے بچو. جس عورت کے ہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں،
بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ 40 دن بچے کی جو سلے کی کیفیت ہوتی ہے اس عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھتی کہ اگر اس عورت کا چہرہ دیکھ لیا، اس کا سایہ ہم پہ پڑ گیا تو ہمارے ہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ لوگ اس گھر سے پانی نہیں پیتے، اس گھر میں بطور مہمان نہیں جاتے، مبارک دینے نہیں جائیں گے کہ نہیں باجی جو کڑی نہ لے گی اسی پھر آواں گے، سامنے نہیں آتے۔ کیسا مسلمان ہے؟ اگر اس کا نصیب رب نے لکھ دیا، تجھے سمجھ نہیں آئی میرے محبوب کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بیٹیاں تھی، وہاں تو محبوب کو کہے کہ خوش نصیب تھے محبوب جن کو 4 بیٹیاں دی۔ آج فاطمہ تو زہرا کا نام لیتا ہے، تیرا چہرہ کھلکھلا پڑتا ہے، تو ام کلثوم کا نام لیتا ہے، رقیہ کا لیتا ہے، زینب کا رکھتا ہے، ان سے اتنی محبت کہ ان کے نام پہ اپنی بیٹیوں کے نام رکھتا ہے۔ لیکن تیرے گھر جب بیٹی پیدا ہو جائے، تیرے ہمسائے کے گھر پیدا ہو جائے، 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جائے، تو اس عورت اس بچے کی ماں کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ تیرے قول فعل میں تضاد نہیں ہے؟ یہ کہاں سے چیز آ گئی ہے؟ یہ بدشگونی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ادوا ولا طیرۃ ولا ہام ولا سفر، کوئی ادوا نہیں ہے، کوئی طیارہ نہیں ہے، کوئی ہام اور کوئی سفر نہیں ہے۔ ادوا کیا ہوتا ہے؟ متعدی بیماری، کہ اس کی وجہ سے اس کو ایسے ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب لایا گیا ایک معاملہ، تو آپ نے فرمایا وہ جو پہلا اونٹ بیمار ہوا ہے اس کو کس نے بیمار کیا اگر اس کی وجہ سے دوسرے ہو گئے؟ اور آج ڈاکٹر حضرات بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر اس کا امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت مضبوط ہو تو کوئی بیماری اس پہ اٹیک نہیں کر سکتی۔ جو بندے کے اندر قوت مدافعت کمزور ہوتی جائے گی، اس کے اوپر جراثیم اور بیماریوں کا اٹیک ہوتا جائے گا۔ تو وہ قوت مدافعت مضبوط کون رکھتا ہے؟ جب تک وہ صحت ہے، اللہ نے اسے مضبوط رکھا تو تیری میری صحت مضبوط ہے۔ جس دن وہ کمزور ہوا، 1 نہیں 20 بیماریوں کا اٹیک ہو گیا، پھر بستر سے اٹھ کے تو دکھا ان بیماری۔ اور اس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو مولا شفا صرف تو دیتا ہے۔ وہ قوت مدافعت جو میرا کمزور ہو گیا، وہ امیونٹی سسٹم جو میرا ویک ہو گیا، اللہ وہ پہلے طاقتور بھی تو نے کیا تھا، کمزور بھی تیرے فیصلے سے ہوا، اب تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ جب بیمار ہو جاؤں شفا تیرے ہاتھ میں ہے، کاملہ عاجلہ، شفائے کاملہ عاجلہ تو دینے والا ہے، تجھ سے شفا لینی ہے۔ وہی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک کتنے بیمار اور کتنی فقیری اور غربت کے، نہ مال رہا، نہ بیوی بچے، نہ اولاد رہی۔ جب وہ رب شفا دینے پہ آیا تو کیا کہا؟ ایوب تجھے دنیا نے بڑے تانے دیے کہ اس کے رب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، 18 سال سے بیمار ہے، اب شفا اس کا مقدر نہیں ہوگی، یہ مانگ مانگ کے تھک گیا۔ آج کوئی 18 مہینے بیمار ہو جائے تو کوئی دربار، کوئی قبر نہیں چھوڑتا، کوئی طبیب نہیں چھوڑتا، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑتا، کہ جہاں پہ جا جا کے وہ اس صحت کی بیماری نہیں بنتا۔ 18 سال تک بیمار رہنے والے، شفا کیسے ملی؟ اللہ نے کہا ایوب مار پاؤں زمین پہ، رب نے ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ ایوب کر لو، تمہاری ساری ظاہری بیماریاں ختم کر دوں گا۔ آج مسلمان خانیوال کا واقعہ انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے کہ گندی جگہ ہے، گندا تالاب ہے اور اس کے اندر ایک کچھوا ہے، اور اس گندے پانی سے لوگ نہا رہے ہیں کہ کچھوا بڑی برکت والا ہے، اس پانی سے جو نہاتا ہے صحت مل جاتی ہے۔ شہباز قلندر پہ جائیں، وہاں ایسے ایسی تالاب بنے ہوئے ہیں، لوگ گندے کیچڑ کو جسم پہ مل رہے ہیں، یہاں سے شفا ملتی ہے، تجھے شفا وہاں سے کیسے ملے؟ یہی تو اللہ نے کہا کہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں تھی جو تو نے میرے بندے سے مانگی؟ تیرا کون سا کام میں نہیں کر سکتا تھا جو تو دوسروں کے پاس کروانے چلا گیا؟ اور پھر انسان برا بھلا کہتا ہے۔ انسان کتنی بار کہتا ہے؟ آج کل میرے دن بڑے منحوس ہیں،
सफर का महीना आता है, लोग इसे मनहूस महीना कहते हैं, बलाऊ आफातों का महीना कहते हैं, मुसीबतों का महीना कहते हैं। क्या कहते हैं? पाजी जे इस महीने ब्याह कीता ते कुड़ी नूं पक्की तलाक। अच्छा, वो कहते हैं भाई इस महीने में शादी हो गई, ओ फलां उन्होंने तो शादी कर दी थी। उन्हें कहा भाजी जे शादी हो गई है तो हुण औलाद औलूद कोई नहीं। उसे बताया कि भाई अल्लाह ने साल बाद बेटा भी दे दिया है। कहा अगर वो पैदा हुआ तो फिर वो अपाहच लूला लंगड़ा होगा। पापा जी उन्होंने रब ने बेटा भी दे दिता भी सेहतमंद है, फिर वो भापिया का घर होएगा। अजीब मिजाज है यार। जो कहे मुझे दिलों में न हो रूह बाकी ना रहे, अगर मैं इंसान को उसके गुनाह पे पकड़ने पे आ जाऊं, हाजी नमाजी मुफ्ती नेक बड़े बड़े अमामे वाले बड़े बड़े मिंबरों पे बैठने वाले, अल्लाह उनकी भी हकीकत जानता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि कोई जीरू जानदार जमीन पे बाकी ना रहे अगर मैं इंसान के गुनाह पे इंसान को पकड़ लूं। वो तो रहीम है, सत्तारुल उयूब है यारो, गफ्फारुल ज़ुनूब है यारो, अल्लामुल गुयूब है यारो, सारे ऐब जानता भी है, फिर सत्तार भी है, गफ्फार भी है, पर्दा भी डाल रहा है, माफ भी कर रहा है। जा तेरी जैसी इज्जत है मैं तेरी इज्जत रख रहा हूं, जा तुझसे नहीं कुछ छीनूंगा, तेरा भरम भी रखूंगा। लेकिन ये फिर कहता है जमाना बड़ा गंदा, कहते ना हम जमाना बड़ा गंदा आ गया। हदीस कुदसी है, क़ाल अल्लाहु तआला युज़ीनी इब्नु आदम, हदीस कुदसी है, अल्लाह कहते हैं युज़ीनी इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझे तकलीफ देता है, आजाद देता है। अल्लाह तू तो हर चीज से पाक और मुबर्रा है और ये बंदा तो तेरा गुलाम है, अबदियत से है, ये तो तेरे आगे सजदे करके तुझे मनाता है, रकू में मनाता है, कभी हाथ खड़े कर देता है, कभी हाथ बांध लेता है, कभी घुटनों पे रखता है, कभी सजदे में बैठ जाता है, कभी तशद वाली कैफियत इख्तियार करता है। अल्लाह ये तो तुझे मनाने में लगा रहता है, ये तुझे अजियत कैसे देता है? अल्लाह फरमाते हैं यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, ये जमाने को गाली देता है, व अनद्दहर जमाना तो मैं हूं। ये जमाने को गाली देता है, जमाना मैं हूं। वो कैसे? बेयदिल अम्र उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, दिन रात तो मेरे हाथ में है, ऊपर ले जाऊं नीचे दे मारूं, जवाल दूं या उरूज दूं, सब कुछ तो मेरे पास है। ये जमाने को बुरा क्यों कहता है? ये लफ्ज तो कह दे कि जमाने के लोग इस तरह के हैं, आज के जमाने के लोग इस तरह के हैं। हर आदमी कहता है जमाना बदल गया, जमाना अल्लाह का कानून आज भी वही है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात, अल्लाह का कानून, अल्लाह का असूल कभी नहीं बदला। जो हजरत आदम की 5 उंगलियां थी, आज हजारों साल बाद तेरा मेरा बच्चा पैदा होगा, उसकी भी 5 उंगलियां होंगी। जो डाई मेरे रब ने पहले दिन हजरत आदम की बना दी, उसी शक्ल सूरत के ऊपर आज मुझे और तुझे बना दिया है, कोई फर्क नहीं है। फितरत से ये किनारा कशी कर सकता है इंसान, अल्लाह का कानून और रसूल कभी नहीं बदला। और हजरात गिरामी, किसी चीज का इख्तियार ना तेरे पास है ना मेरे पास है कि मैं हराम कर दूं कि बुध का दिन मनहूस है, 13 का हिंसा मनहूस है, सफर का महीना मनहूस है, सुबह सुबह उधार दे तो मनहूस है, उल्लू बनेरे पे बैठ जाए तो मनहूस है, कब्बा बैठ जाए तो मनहूस है, काली बिल्ली गुजर जाए नहूसत है, बेटी पहली को तलाक हो जाए नहूसत है, बेटियां पैदा मुसलसल हो नहूसत है। ना मेरे भाई ऐसे मत कहना। अपने से किसी चीज को हराम करने का आपको कोई इख्तियार नहीं। मेरे पीर ने क्या तू बड़ा गोश्त नहीं खाना, मेरे पीर ने क्या इस महीने च तू आ नहीं करना। सूरत तहरीम पढ़ना, सूरत तहरीम पढ़ना, सूरत तहरीम पढ़ना, सूरत तहरीम की पहली आयत जाके पढ़ना, जिसके अंदर अल्लाह ने बराए रास्त तेरे और मेरे नबी सैयदुल अंबिया सैयदुल कौनैन, जिसका मैंने आपने कलमा पढ़ा है, अल्लाह ने मुखातब करके कहा या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। अता ए मेरे नबी, आपने हलाल चीज को अपने ऊपर हराम क्यों कर लिया?
ایک روایت میں آتا ہے حضرت زینب کے گھر سے آپ شہد کھاتے تھے، اور کچھ ازواج کی وجہ سے کہ وہ کہتی تھی مغافیر کی ایک آپ کے منہ سے ایک مہک سی آتی ہے، اسمیل سی آتی ہے، تو آپ نے اپنے اوپر منع حرام کر لیا تھا. اور ایک میں آتا ہے آپ نے اپنی لونڈی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، مگر ان بیویوں کو کہا تھا بیوی سے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں. اللہ نے قرآن کی آیات بنا کے سورت کا نام ہی سورت تحریم رکھ دیا اور یہ فرما دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی میرے محبوب، آپ نے اسے حرام کیسے کر لیا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں. تب تک ہی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ حلال حرام کا اختیار میرے رب کے پاس ہے. رب نے جب رسم توڑی تو آپ کا بیٹا تھا زید، لوگ زید بن محمد کہتے تھے، اللہ نے رسم توڑوائی، کیا کہا؟ زید بن محمد نہیں کہنا، محبوب لوگوں سے کہہ دیں وہ زید بن حارثہ کہیں. آج کے جدید دور میں لوگ آج بھی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں. پھر ان کی بیوی حضرت زینب کو طلاق ہوئی، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، اس کی بیوی بہو ہوتی تھی. اللہ نے کیا کہا؟ اور بھی آپ بہت ساری تھی آپ کے نکاح کے لیے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اسی زینب سے حضور آپ نکاح کریں. رسم توڑی کے رسم کے اندر بھی لوگ نحوست سمجھتے ہیں، اس مہینے میں ایسا ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا. ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں پڑا میرے بھائی. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر سفر کے مہینے کے اندر نحوستیں آنی ہوتی تو یہ ابھی ابھی حال ہی کے اندر 9th کا رزلٹ آیا ہے. بڑے خوش نصیب بھی ہیں جن کے بچے بڑے ٹاپ کر گئے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس مہینے میں نفع بھی دیا. سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ لوگ شوال کے مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، میرا نکاح میرے نبی سے شوال میں ہوا، مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب عورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.